تکبیر۔ برادر ملت اسلامیہ معزز حاضرین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء اہل سنت، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم، الحمدللہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مہمان گرامی، شرعی رسالت کے پروانوں، بادۂ توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، اولیاء امت کی جانثاروں، گفتگو سے قبل ہم اور آپ خلوص و محبت و عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت اور کونین کے زینت، غم خسار امت، صاحب شریعت، مالک و جنت، محسن انسانیت اور کونین کے مختار، دونوں عالم کے تاجدار، محبوب رب غفار اور شفیع روز شمار اور بے قراروں کے قرار، آمینہ کے لال، رب کے دلدار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی رسولک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا، اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا، اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا، اور اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ بولے۔ دیکھیں ابھی خصوصی مقرر آنے والے، ہم تو ایک ٹریلر ہیں اور جو خصوصی اسلامک اوریٹرز کہیں تو وہ بھی باقی ہیں۔ یہ تو حضرت کی مہربانی ہے جو آج کی اس اچھی بھری حضور کی محفل ملا کے سب کا نام آ رہا، تو میرا بھی ماشاءاللہ آ گیا، اور ہمارا اگر بیان کرنے میں نام آئے گا تو انشاءاللہ تمام حضرات کا سامعین میں اور سامعات میں ضرور آئے گا۔ تو شاعر کہتا اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا، اور اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا، اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا، اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اتنا پڑھو قرآن کہ دنیا کہہ اٹھے، اتنا پڑھو قرآن کہ دشمن کہہ اٹھے، اتنا پڑھو قرآن کہ دشمن کہہ اٹھے، دنیا سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا، اللہ کا قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا، اور اتنا پڑھو قرآن کہ دشمن کہہ اٹھے، اتنا پڑھو قرآن کہ دشمن کہہ اٹھے، دنیا سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا، مٹا ہے نہ مٹے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ شاعر کہتا ہے کہ دل بسمل سمجھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، کہ دل بسمل سمجھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، کہ دل بسمل سمجھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، اور کوئی جب نبی کی نعت پڑھتا ہے مدینہ، کہ دل بسمل سمجھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، اور کوئی جب نبی کی نعت پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، کہ دل بسمل سمجھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، اور کوئی جب نبی کی نعت پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، اور دیار مصطفیٰ سے لوٹنے والا حاجی، دیار مصطفیٰ سے لوٹنے والا حاجی، مصطفیٰ کی در سے لوٹنے والا حاجی، ہمیں اجوا کھلاتا ہے مدینہ سبحان اللہ، فیہا بزمزم کی تو کیا یاد آتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیار مصطفیٰ سے لوٹنے والا حاجی جب ہمیں کھجور کھلاتا ہے مدینہ مدینہ یاد آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے چلو مل کر کری چرچا نبی کا شہر کا اے لوگو، بے شک، چلو مل کر کری
چرچا نبی کے شہر کا لوگو، چلو مل کر کریں چرچا نبی کے شہر کا لوگو، سکون قلب ملتا ہے مدینہ مدینہ یاد آتا ہے سبحان اللہ چلو مل کر کریں چرچا نبی کے شہر کا لوگو، سکون قلب ملتا ہے مدینہ یاد آتا ہے شاعر کہتا ہے کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں، سارے بے شک کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں، اور فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں۔ میں نے دیکھا ہارون بھائی کو کبھی کچھ ماشاءاللہ ادھر سے ادھر، تو شاعر کیا کہتا ہے کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم، فرشتوں آؤ ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، فرشتوں آؤ ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، فرشتوں آؤ ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے کافی ہو چائے ہو پانی ہو یا پھر یہ ڈیکوریشن ہو کچھ بھی کریں تو شاید کیا کہتا فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے، نبی کے ذکر کی محفل و کام کچھ بھی ہو، فرمایا کہ نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم، اور جب کرو بلا کی سرزمین پر یک بات دیکھری آقا حسین کے چاہنے اور ماننے والے کے کر کے جب جامع شہادت نوش فرما چکے، اور جب باری آئی 6 ماہ کے بیٹے کی تو آقا حسین کیا کہتے ہیں، حسین ہاتھوں میں لے کر اصغر کو بول پڑے، کرو بلا کی سرزمین، حسین ہاتھوں میں لے کے اصغر کو بول پڑے، حسین ہاتھوں میں لے کے اصغر کو بول پڑے، نبی کے نام کا صدقہ لٹا رہے ہیں، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم، اور فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں بے شک اور شاعر کہتا ہے کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مجدار ہوتا ہے، بے شک کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مجدار ہوتا ہے، کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مجدار ہوتا ہے، اور ہم نبی کا نام لیتے ہیں تو بیڑا پار ہوتا ہے، بے شک کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مجدار ہوتا ہے، ہم نبی کا نام لیتے ہیں تو بیڑا پار ہوتا ہے، اور شاعر کہتا تڑپ کر جان دیتا ہے، تڑپ کر جان دیتا ہے جو آقا کی محبت میں، تڑپ کر جان دیتا ہے جو آقا کی غلامی میں، تڑپ کر جان دیتا ہے جو آقا کی محبت میں، اسی کو قبر میں سرکار کا دیدار، قبر میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے، کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مجدار ہوتا ہے، ہم نبی کا نام لیتے ہیں تو بیڑا پار ہوتا ہے، اور تڑپ کر جان دیتا ہے جو آقا کی محبت میں، اسی کو قبر میں سرکار کا دیدار، بے شک بے شک شاعر کہتا ہے جبران شاعر کہتا ہے اشک پھول بنتے ہیں خوشی مہکتی ہے، اشک پھول بنتے ہیں اور خوشی مہکتی ہے، اور نبی کا نام لینے سے زندگی مہکتی ہے، اشک پھول بنتے ہیں اور خوشی مہکتی ہے، نبی کا نام لینے سے زندگی مہکتی ہے، اشک پھول بنتے ہیں اور خوشی مہکتی ہے، نبی کا نام لینے سے زندگی مہکتی ہے، اور کوئی معجزہ دیکھے نکہت پیغمبر کا، کوئی معجزہ دیکھے نکہت پیغمبر کا، آج بھی مدینے کی گلی مہکتی ہے، آج بھی مدینے کی گلی مہکتی ہے۔ جس آیت کریمہ جس آیت مقدسہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل مختصر بس اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو، جانچ تمہارا ٹیسٹ ہو، ایوکم احسن، تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے،
تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے؟ وہ هو العزیز الغفور، اور وہ عزت والا ہے اور بخشش والا ہے، بخشنے والا۔ فرمایا کہ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی بڑی قیمتی ہے۔ سنیں، مختصر وقت ہے، حضرت آنے والے ہیں انشاءاللہ، اس سے پہلے حضرت کا خطاب بھی سننا ہے۔ ہم سب مقتدی ہیں حضرت، تو آپ جانتے ہیں ابھی میں تقریر باقی۔ فرمایا کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی بڑی قیمتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں جو زندگی دی وہ ایک بار دی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ بے شک۔ دنیا کی ہر شے اللہ جتنی بار چاہے لے لے، دے دے، لیکن زندگی کا وعدہ صرف ایک بار دی ہے، دوبارہ۔ بے شک بے شک۔ حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ جو بڑی پائی کے بزرگ ہیں، آپ گزر رہی تھی، جنازہ تھا، آپ نے شرکت فرمائی۔ ایک نوجوان اس نے دیکھا کہ جنازہ جا رہا، وہ بھی احصال ثواب کی غرض سے حاضر ہوا اور حضرت شیخ شبلی سے کہنے لگا، حضرت یہ جنازہ کس کا ہے؟ پوچھا، حضرت یہ جنازہ کس کا ہے؟ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، ارشاد فرمایا، اے جوان، یہ جنازہ کسی اور کا نہیں ہے، تیرا۔ حضرت شیخ شبلی نے جب آپ داخل ہوئے، کسی نے پوچھا جوان نے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ آنے والے شخص نے، آپ نے فرمایا یہ کسی اور کا نہیں، تیرا جنازہ۔ بڑا حیران ہوا کہ حضرت آپ تو بزرگ ہیں اور آپ ایسا جواب کہا، نہیں سن اے جوان، اے نوجوان، یہ وقت یہ پوچھنے کا نہیں ہے یہ جنازہ کس کا ہے، بلکہ آج کسی اور کا جنازہ ہمارے کاندھے پر ہے، کل کو کسی اور کے کاندھے پہ ہوگا۔ بے شک بے شک، صحیح بات ہے۔ یہ مت پوچھ کہ مرا کون تھا، یہ جنازہ کس کا ہے، بلکہ تو خود اپنی تیاری کر۔ آج ہمارے کاندھوں پر کسی اور کا جنازہ، کل کو کسی اور کے کاندھوں پر ہمارا جنازہ ہو۔ بے فرمایا شک۔ کہ حضرت نماز جنازہ سب پڑھتے ہیں، اور اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ مرنے والا اگر نیک بخت ہے تو جنازہ پڑھنے والوں کے اللہ تمام کے تمام گناہوں کو۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، فرمایا جب قبر میں رکھ دیا جائے، بے شک۔ قبر کے اوپر تک کتنا کلوز فرینڈ ہو، کتنا کلوز ہر اعتبار سے ہو، قبر کے اوپر تک رہے گا۔ جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اے لوگوں، جب مردہ چلاتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، نماز جنازہ کے بعد میں جب دعا کر کے ہم رخصت ہوتے ہیں، اہل قریہ، اہل بستی، اہل رشتہ دار، اہل گھر والے، تو سب جب واپس ہوتے ہیں تو جناب وہ مردہ جس کو ابھی رکھا ہے نا، زور زور سے چلاتا ہے اور کہتا ہے، اے لوگوں، کہاں مجھے اس اندھیری کوٹری میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن آپ اور ہم اس کی فیلنگ، اس کی آواز نہیں سنتے۔ اب سنیں، وہاں پر اگر کوئی اس کی مددگار ہوتا ہے تو اس کے اعمال کوئی نہیں، رشتہ دار چلے آئے، اولاد چلی آئی، والدین چلے آئے، دوستوں احباب سب آ گئے، اب قبر میں رکھ دیا گیا، کون ہے؟ صرف جنازہ، میت۔ اب سنیں، ابھی سوال جواب کی باری نہیں آئی ہے، جب قبر میں رکھ دیا گیا، اب عذاب اس کی سرحانے سر کی طرف سے آنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سر کی جانب سے جب عذاب آتا ہے تو وہاں پر حفاظت کے لیے اگر کوئی اولاد ہے تو والدین نہیں ہوتے، دوست ہے تو کوئی دوست نہیں ہوتے، رشتہ دار نہیں ہوتے۔ اب قبر کے اندر ہے، سوال نہیں ہوا، جواب نہیں ہوئے، ابھی مردے کو رکھا ہے، بند کر دی گئی اس کی قبر کو، ابھی لٹایا تھا، لوگ رخصت ہوئے تھے، عذاب آنا شروع ہوتا ہے۔ اب جب سرحانے کی جانب سے آتا ہے تو وہاں پر دنیا کی کوئی چیز نہیں آتی، نماز آ کر کھڑی ہو جاتی بے شک، اور عذاب سے کہتی ہے، اے عذاب، تجھے ادھر سے جگہ نہیں ملے گی، اس لیے یہ وہ بندہ مومن ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ کے لیے نماز اللہ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا۔ جب سر کی جانب سے عذاب آنا شروع ہوتا ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، گارڈ بن کر، محافظ بن کر، اس کی حفاظت میں نماز کب کھڑی ہوگی؟ جب حضرت کے پیچھے پڑی ہو یا خود اپنی نماز پڑھی۔ مطلب جب سرحانے کی طرف سے نماز گارڈ بن جاتی، محافظ، تو عذاب ہٹ جاتا، عذاب نہیں آنے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب عذاب ہٹ کر سیدھے ہاتھ کی جانب آنا شروع، قبر کے اندر۔ اب مرحلے دیکھیں، وہاں پر صرف تنہا مردہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت و قوت نہیں وہاں پر۔ بے شک بے شک۔ اب بائیں سیدھے ہاتھ کی جانب جب عذاب آنا شروع ہوتا ہے تو اس جانب
انسان کے لیے ماہ رمضان کے روزے کھڑے ہو جاتے واہ 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 سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ عذاب تجھے ادھر سے جگہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ بندہ مومن تھا جو بھوکا پیاسا نفس پر کنٹرول رکھ کر اللہ کے لیے روزے رکھا. اب ادھر سے بھی عذاب ہٹ جاتا ہے، اب بائیں ہاتھ کی جانب عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہاں سے کون سی چیز ہے جو اس کے لیے گارڈ بن کر کھڑی ہو، وہ حافظ بن کر کھڑی ہو. نماز نے قبر میں حفاظت کی، روزوں نے قبر میں حفاظت کی. جب بائیں ہاتھ کی جانب عذاب آنا شروع ہوتا ہے تو ادھر سے حج زکات کھڑی ہو جاتی ہے. دنیا میں اس نے اللہ نے اگر اس کو صاحب نصاب بنایا، زکات ادا کی، حج ادا کیا، تو بائیں ہاتھ کی جانب سے عذاب کھڑا ہو جاتا ہے. اور حاجی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اے عذاب تجھے ادھر سے جگہ نہیں ملے گی. کیوں؟ یہ وہ بندہ مومن ہے کہ اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا اور اس مال میں سے اس نے غریب، یتیم، مسکین، فقیروں کا حق ادا کیا. بے شک. دیکھیں زکات ادا کی، حج کیا، تو وہ چیزیں قبر میں. اب دیکھیں سر سیدھے ہاتھ کی جانب اور بائیں ہاتھ کی جانب. اب لاسٹ اینڈ فائنل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، جشن معراج النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.